دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ آخری اتوار کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جو شخص بھی رمضان المبارک کے آخری اتوار کو یا فتاحو کا یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اگر وہ رب کریم سے 300 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ یا فتاحو یہ اللہ رب العالمین کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ پاک نے خود ارشاد فرمائی۔ رب نے خود یا فتاحو کی قسم کھا کے کہا کہ جو میرا بندہ مجھے اس نام سے پکارے گا اس کی مدد کی جائے گی۔ اللہ والو، جب قسم رب کھا رہا ہے تو کیوں نہ اس نام کو ہی پڑھا جائے، اور یہ ماہ رمضان کا آخری اتوار ہے۔ اس کے بعد ماہ رمضان کے مہینے میں اتوار نہیں آئے گا، 1 سال یعنی انتظار کرنا پڑے گا۔ تو دوستوں، اگر پورے سال کی کامیابیوں اور رزق حاصل کرنا چاہتے ہو تو یا فتاحو کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر آپ کی 100 خواہشات بھی ہیں تو وہ بھی غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ دن اتنا زیادہ فضیلت والا ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے صرف اس ایک تسبیح کو پڑھ لیا تو پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العالمین کا ہماری طرف بہت بڑا احسان ہے، رب کی نعمت ہے، رب کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ عطا کر دیا، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہمیں ایسا مہینہ ملے، اور نہ ہی ہم لوگوں کے لیے ہمارے کوئی ایسا اعمال یا ہماری عبادت ہو کہ رب العالمین ہمیں یہ مہینہ دے۔ لیکن اللہ والوں، وہ رب ہے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کر رہا ہے۔ کبھی ہمیں اللہ والوں الوداع جمعہ دیتا ہے، کبھی طاق راتیں دیتا ہے، کبھی لیلۃ القدر کی رات دیتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ دیتا ہے، جمعۃ المبارک کا مہینہ دیتا ہے، شب برات کی رات دیتا ہے، شب معراج کی رات دیتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے راتیں بنائی ہیں کہ بہانے کے ذریعے تم میرے پاس آ جاؤ، تم میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے رو کے مانگو۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لو، میں تمہاری اس شکل کو بھی قبول کر لوں گا۔ سوچیں وہ رب ہم سے کتنی محبت کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ اللہ والوں رب کی اس محبت کو بالکل بھی ہم اس کے لائق نہیں، ہم اس کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی رب کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آ، میں تجھے دوں گا، میں تجھے عطا کروں گا۔ لیکن اللہ والوں، ہم لوگ خود ہی جو ہے وہ نہیں رب سے مانگ رہے۔ اللہ والوں، آج ماہ رمضان کی 25 تاریخ آخری اتوار کو جو عمل، جو وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، اگر آج آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھ لیا، صرف ایک بار کر لیا، تو پورے سال کا رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے آپ لوگوں کو جھکنا پڑے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ رمضان المبارک کی آپ لوگوں نے آخری اتوار کے دن 25 تاریخ کو یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، شاید ہم لوگ اس بات کا احساس نہیں کرتے، یا پھر ہمیں اس بات کا گمان چھو کر بھی نہیں گزرا کہ اگر ہم لوگ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، اور ایسی ہی حالت میں ہم لوگوں کو موت آ گئی، یعنی انتقال ہم لوگوں کا ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر کوئی مقروض ہوتا تھا نا، قرض دار ہوتا تھا، نبی پاک جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، وہ بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جس کے ذمے کوئی قرض ہو۔ وہ کہتے تھے کہ آؤ اور دیکھو کہ لاواحقین سے کہ ان کے اوپر اتنا قرضہ ہے، اگر کوئی ضامن بنتا ہے کہ میں اس کا قرضہ دوں گا تو میں اس کا جنازہ پڑھا دیتا ہوں، ورنہ تم اس کو دفناؤ یا جلاؤ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ سوچیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جن کے جب بھی زبان مبارک ہلتی ہے تو دعائی کلمات یا رحمت کے نور اور رحمت کے موتی برستے ہیں، لیکن وہ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ جو قرض دار ہیں، یا پھر کسی نے، یعنی کہ کسی کا اس نے مال کھا لیا، یہ نہیں کہ مال کھا لیا دھوکے سے، یعنی اگر جان کے بھی مجبوری میں اس نے قرض لیا اور کسی وجہ سے وہ واپس نہیں لوٹا پایا، نبی پاک ان کا بھی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ کہتے تھے پہلے آؤ کوئی ضامن بنو کہ میں اس کا جو ہے وہ قرضہ ادا کروں گا، تو پھر اس کا میں جنازہ پڑھاؤں گا، ورنہ میں نہیں جنازہ پڑھا رہا۔ سوچیں، یہ رحمت للعالمین بول رہے ہیں،
اور ہم تو ایسے ہی فراڈ کر دیتے ہیں، کسی کے پیسے کھا لیے، کسی کو تکلیف دے دی، یتیم بچوں کا مال دبا دیا، اپنی بہنوں کو جو ہے ہم لوگ جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، کھا جاتے ہیں ان کا حصہ، کہتے ہیں کہ تمہاری شادی پہ جو خرچہ وہ سارے پیسے بس تمہیں اس کے ذریعے تمہیں مل گئے۔ اللہ والوں یہ سب ہو رہا ہے تو فائدہ کیا کہ اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہو اور ہم لوگ یہ حرکتیں کرتے پھریں۔ تو اللہ والوں ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، رب سے مانگو، اس عمل اس وظیفے کو پڑھو، یقین کرو کروڑوں کا بھی قرض ہوگا نا رب العالمین اسباب بنا لیں گے۔ غلطی ہو گئی دیکھیں ہر بندے سے ہو جاتی ہے، ہر بندہ گناہگار ہے، اس سے ہو جاتی ہے غلطی۔ آپ آؤ رب کی بارگاہ میں اس وظیفے کو پڑھو، توبہ کرو، رب سے وعدہ کرو کہ میں آج کے بعد مطلب اس طریقے کا کوئی کام نہیں کروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، مجھے معاف کر دے، جو مجھ پہ قرضہ چڑھ گیا ہے کوئی ایسا اسباب بنا دے کہ میرا وہ قرضہ اتر جائے، پھر دیکھے رب اسباب بنا دے گا، رب مسبب الاسباب ہے۔ تو دوستوں یہ تسبیح آج ماہ رمضان کی 25 تاریخ آخری اتوار کو آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ یقین کریں بہترین انتظام ہو جائے گا قرضے کا۔ اور اگر میری وہ بہنیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، آتا بھی ہے تو وہ دیکھ کر چلا جاتا ہے، یعنی پسند نہیں کر پاتا، یا پھر وہ جواب نہیں دے پاتا، یا پھر وہ معیار کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، تو میری بہنوں پریشان نہ ہو، جہاں تم چاہو گی کہ میرے اس گھر میں رشتہ ہو جائے، بہترین رشتہ اسی گھر سے آئے گا، وہ خود آئے گا، آپ کو بھی بولنا نہیں پڑے گا، بس اس تسبیح کو پڑھیں اور رب سے دعا مانگیں کہ فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے۔ یقین کریں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ مطلب کہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، اور بیٹی خود بھی پڑھ سکتی ہے، دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ میرا رشتہ فلاں گھر میں ہو جائے، دیکھیں رب سے مانگیں۔ اور بھی تو پیسوں کے متعلق بھی تو مانگتے ہو نا یار، نیکی کا کام ہے، نکاح ہی تو کر رہے ہو، کسی کو دھوکہ تھوڑی دے رہے ہو یا زنا تھوڑی کر رہے ہو، نکاح کے لیے کہہ رہے ہو نا، رب العالمین اسباب بنا دے گا۔ بس اللہ والوں اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ اور آخری اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں۔
کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے، اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار، کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں، استغفر اللہ پڑھنا میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں، اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے، اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینہ، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، ہر بندہ مشکلات کا شکار ہے، ہر بندے کے اوپر کوئی نہ کوئی معاملات ہیں۔ اللہ والوں یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ 25 تاریخ آخری اتوار ہے، اس کے بعد اتوار نہیں ملے گا، تو لہٰذا ابھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کے رب کو راضی کرو، اور جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، آج فکر والی کوئی بات نہیں، جو بھی مقصد ہے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھو، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے، جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں یا باسطو کے معنی ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی، اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے
جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائیں، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو، بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاحو اور یا رزاقو۔ یا فتاحو رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ تو اللہ والوں، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاحو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو یا رزاقو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاحو یا رزاقو ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ نبوی عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے، اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے۔ اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں۔ بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب دوستوں آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آخر میں آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اللہ پاک کے 2 بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہیں۔ ایک نام ہے یا حافظو، دوسرا نام ہے یا سلامو۔ آپ لوگوں نے یا حافظو اور یا سلامو کو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ خاص عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی غیب سے حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی غیب سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ والوں یا حافظو کے معنی ہیں اے حفاظت کرنے والے، اور یا سلامو کے معنی ہیں اے سلامتی عطا کرنے والے۔ اللہ والوں ان دونوں ناموں کی برکت بہت زیادہ ہے، ان دونوں ناموں کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں ناموں کو پڑھنے سے اللہ پاک ہمیں غیب سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں یہ صرف نام نہیں، یہ وہ روحانی کنجیاں ہیں جن سے زمین اور آسمان قائم ہیں، جس کو پڑھنے سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں آج کل حادثات بہت ہو رہے ہیں، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں حادثات کتنے ہو رہے ہیں۔ ہمیں ہر گھر میں جو ہے وہ کوئی حادثہ سننے کو ملتا ہی رہتا ہے اپنے معاشرے میں، کہ کوئی بچہ گٹر میں گر گیا اور جاں بحق ہو گیا، کوئی بچہ جو ہے وہ ڈمپر یا ٹرک کے نیچے آ گیا، کوئی بچہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال کر گیا۔ اللہ والوں اس طریقے کی بے شمار کی اموات ہو رہی ہیں جس کو کہتے ہیں ناگہانی آفت۔ اور یہ جو عمل بتا رہا ہوں یہ ناگہانی آفت سے حفاظت کرے گا، ناگہانی بلیات سے حفاظت کرے گا، یعنی آپ لوگ اللہ پاک کے حفظ و امان میں چلے جائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ پاک کی حفظ و امان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں، یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، 33 ٹائمز۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، اور بہت ہی خاص تسبیح ہے جو آپ نے پڑھی ہے ماہ رمضان کی 25 تاریخ کو، اور یہ آخری اتوار ہے۔ اب دعا مانگنی ہے، خدا کا واسطہ بہترین انداز میں دعا مانگو، اور اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس کو صدقہ کر دو، یعنی چینی چاول رکھا ہے تو صدقہ کر دو، چڑیا کو ڈال دو۔ چینی رکھی ہے تو کسی چیٹیاں وغیرہ سائیڈ میں رکھ دو، چیٹیاں وغیرہ کھا لیں، یا کچھ میٹھا بنا کے بانٹ دو۔ تو اس طریقے سے نا یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اگر کچھ نہیں رکھا تو پیسے اگر ہیں 50-100 روپے وہ کسی غریب کو دے دو، مدد کر دو، تو یہ آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا، اور یہ آپ کا وظیفہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ والوں بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدا کی عزت کے معاف فرمائے۔ اللہ والوں ماہ رمضان کی 25 تاریخ ہے، آخری اتوار ہے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور امت کے لیے دعا کریں، خلافت کے نظام کے لیے دعا کریں، اور دین اسلام کی جو ہے وہ سر بلندی کے لیے دعا کریں، اور اس دنیا میں جتنا بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ برداشت عطا فرمائے، صراط مستقیم پر ان کو ہمیشہ رکھے، شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ اور جو کفار اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں یا پھر ہم میں چھپے منافقین جو ہیں، اللہ پاک ان کو نیست و نابود کرے، ان کو برباد کرے۔ اس طریقے سے دعا لازمی کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔